سائٹ ہے وغیرہ اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اسد چنگیزی صاحب ہیں، پروفیسر مشتاق صاحب، ڈاکٹر رفیق قادری صاحب ہیں اور سید راشد گردیزی صاحب ہیں. ہم شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا رہے ہیں. شہاب الدین غوری جو ہیں سلطنت غور کے دوسرے اور آخری حکمران گزرے ہیں. پہلے بنیادی طور پہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ نائب حکمران تھے، مگر بھائی کے وفات کے بعد ساری سلطنت کے آل نال یہی ایک حکمران رہے اور انہوں نے ہرات کا، بلخ کا یہ علاقہ بھی فتح کیا. اور اس کو انہوں نے جو بنیادی طور پہ ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا. یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اصل نام تھا معز الدین، محمد معز الدین غوری. شاہ صاحب اس علاقے میں تقریباً آپ کی جو دور حکومت ہے وہ 1202 سے لے کے 1206 عیسوی کا یہ آپ کا دور حکومت بنتا ہے سلطان شہاب الدین غوری کا. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ وفات یہی تھی کہ انہیں یہاں پہ اسی علاقے میں شہید کر دیا گیا تھا. اور یہ ان کا مدفن ہے. اس کی تحصیل بنتی ہے سواوا تحصیل بنتی ہے اس جگہ کی، اور ضلع جیلم بنتا ہے. اور خاندان غور سے آپ کا تعلق تھا. یہ تقریباً 12ویں-13ویں عیسوی ہے اور ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ محسن پاکستان نے اس عظیم سپہ سالار کا مزار تعمیر کروایا ہے. اس سے پہلے یہ گمنام علاقہ تھا، کوئی باقاعدہ طور پر مزار تعمیر نہیں تھا. اور پچھلے دنوں ہمارے دوست علامہ رفیق قادری صاحب جو ہمارے ساتھ محو سفر ہیں، یہ یہاں تشریف لائے تھے، تو آج انہوں نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہاں پر جایا جائے. تو الحمدللہ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں اس عظیم سپہ سالار کے مزار پر آ چکے ہیں. آگے چلے. اللہ تعالیٰ سلطان شہاب الدین غوری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ عظیم الشان مقبرہ اپنے فن تعمیر کے حوالے سے بھی منفرد لگ رہا ہے. اور دور دراز گاؤں میں اس مقبرے کا قیام اور ساتھ محسن پاکستان کی تصویر اور غوری میزائل، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے دفاع کے لیے، ہماری انسپریشن کے لیے یہی جو عظیم سپہ سالار ہیں، ان کی لحد ہمارے لیے ایک جذبوں کو جوان کرنے کے لیے تعمیر کا باعث بنے گی. اور ہمیں، ہماری نسل کو، ہمارے لوگوں کو یہاں ضرور آنا چاہیے. اور حکومت سے بھی گزارش ہے کہ جی ٹی روڈ پر بالخصوص سواوا سے پہلے جو یہ علاقہ ہے یہاں پر اس کا بورڈ نصب کر دیں، تاکہ جو لوگ جی ٹی روڈ سے گزرتے ہیں اور عام طور پر ان کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا کر یہاں آ سکتے ہیں. ہم تقریباً جی ٹی روڈ سے یہاں پر 20 منٹ میں ڈاکٹر صاحب پہنچے ہوں گے. تقریباً 20 منٹ میں. شہاب الدین غوری جو موجودہ پاکستان ہے نا، یہاں پہ ویسے تو داخل ہونے کا راستہ درہ خیبر ہے، لیکن یہ درہ گھومل کے راستے سے آئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر فتوحات کا یہ جو علاقہ ہے نا، یہاں پہ کہا جاتا ہے کھوکھر وغیرہ جو ذات ہے وہ بھی شہاب الدین غوری کے بعد مسلمان ہوئے. اور اگر کھوکھروں کے بارے پروفیسر صاحب دل تو نہیں. صاحب یہ محسن پاکستان کو میں نے سلام کر کے اور سلطان اور پھر مزار میں دعا کے لیے چلتے ہیں. اور پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار شہاب الدین غوری جس طرح خاتمے کے لیے آئے تھے، بالکل اسی طرح ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، وہ ہمارے دفاع کے لیے انہوں نے پاکستان کو اپنی قوت بنایا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں.
اور انہوں نے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، یہ اس کی یاد میں غوری میزائل جو شاہ اور الدین غوری کی یاد میں اس جگہ کا نام چوہان گاؤں ہے، اس جگہ کا نام جہاں یہ مزار ہے ان کا۔ اچھا ہاں جی، چلیں آ جائیں مزار کے اندر۔ پاکستان داخل ہوتے ہیں، لیکن شہاب الدین غوری جو ہے وہ درائے دخل سے پاکستان داخل ہوتے، جو موجودہ پاکستان ہے، یہ سارا انہوں نے اس وقت فتح کیا۔ آپ کے بعد جو تقریباً سلطان قطب الدین ایبک جو آپ کے غلامی کہا جاتا ہے سپہ سالار تھے، خاص وفادار تھے، انہوں نے پھر سلطنت کو کافی حد تک سنبھالا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد تقریباً سلطنت اسلامیہ جو ہے بر صغیر میں جو مسلمانوں کے پاس تھی وہ تقسیم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک تاریخ میں سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا رہے گا، ہمارا ایمان اور وجدان ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ اس ہندوستان میں یہ پہلے مسلمانوں کے فاتح تھے جنہوں نے ہندوستان کو مسلمانوں کا بنیادی حکومت اور مرکز بنایا، اور جاتے جاتے ایک عام سے سپہ سالار کو جو خاندان غلامہ سے ان کا تعلق تھا، سلطان قطب الدین ایبک کو یہاں کی حکومت سونپ کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افغانستان اور غور سے آنے والے اس عظیم جرنیل کو شہادت بھی اسی سرزمین میں، حالانکہ یہ پانی پت کی مشکل لڑائی میں کتنے درجنوں راجاؤں اور مہاراجاؤں کو واصل جہنم کر کے ہندوستان کو فتح کر کے آ چکے تھے، اور لاہور کو قطب الدین ایبک اپنے سپہ سالار کے حوالے کر کے آ چکے تھے، اور یہاں اس سہاوا اور جیلم کے مقام پر اور یہ چوہان گاؤں کے اطراف یہاں پر ان کی شہادت ہوئی، اور اس مجاہد کی شہادت ایک نماز کے دوران ہوئی، تو آج عشاء کے دوران، تو آج ہم اپنے مزار پر حاضر ہیں۔ ہماری تمام نئی نسل کو اپنے ان ہیروز کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، مختلف مواقعوں پر یہاں حاضری دینی چاہیے، اور اس موقع پر میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس عظیم جرنیل کے انہوں نے مقبرہ بنا کر انہوں نے ایک تاریخی اثاثے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں کے دفاع کرنے والے، مسلمانوں کے ترویج و اشاعت کرنے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب الدین محمد غوری، جن کا اصل نام تھا محمد معز الدین غوری، غور خاندان کے آخری بادشاہ تھے، حکمران تھے۔ بنیادی طور پہ تو یہ اپنے بھائی کے نائب تھے، لیکن بھائی کے وصال کے بعد آل نالینی کے پاس حکمران تھی، حکومت تھی،
ان کے سب سے بڑی بات جو ہے انہوں نے بلخ اور ہرات تک کے علاقے کو فتح کیا۔ ان کے جو غلام وفادار سپہ سالار تھے ان میں قطب الدین ایبک کا مزار بھی لاہور میں موجود ہے۔ اگر آپ انارکلی جائیں تو وہاں پہ قطب الدین ایبک کے مزار پہ بھی آپ تشریف لے جائیے گا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ انہوں نے فتح کیا۔ ان کا اصل میں جو دور حکومت ہے وہ 1202 سے لے کے 1206 تک ہے۔ یہ جو کھوکھر خاندان وغیرہ ہے، کہا جاتا ہے یہ شہاب الدین غوری کے دور حکومت میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ چکوال سے تھوڑا سا سوابر کا علاقہ ہے اور چوہان اس گاؤں کا نام ہے جہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان محسن پاکستان ہے، انہوں نے یہ مزار تعمیر کروایا اپنی نگرانی میں۔ دوسری بڑی بات، شہاب الدین غوری ہمارے مسلم حکمران تھے جنہوں نے بہت سارے ہندو راجا جو ہیں ان کو شکست دی اور اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ آج کل تاریخ میں بڑی گڑبڑ کی جا رہی ہے، ہمارے کسی بھی حکمران کی کوئی بھی پازیٹیو بات ہے اس کو فضائل میں اور مبالغے میں قرار دے کے اس بک کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اصل قتل و غارت کرنے والے یہ لوگ تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس علاقے میں بھی آپ جو آئے باقاعدہ حکمت کے ساتھ آئے اور درہ خیبر سے ویسے تو پاکستان داخل ہوتے ہیں لیکن شہاب الدین غوری جو ہیں وہ درہ گومل سے پاکستان داخل ہوتے ہیں جو موجودہ پاکستان ہے۔ یہ سارا انہوں نے اس وقت فتح کیا۔ آپ کے بعد جو تقریباً سلطان قطب الدین ایبک جو آپ کے غلام بھی کہا جاتا ہے، سپہ سالار تھے، خاص وفادار تھے، انہوں نے پھر سلطنت کو کافی حد تک سنبھالا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد تقریباً سلطنت اسلامیہ جو ہے بر صغیر میں جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ تقسیم ہو گئی۔